ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کار سرکار میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ دہشت گردوں نے جو 25 اور 26 اگست کی رات جو یہ ایک تخریبی کارروائی کی اور جس میں ہمارے معصوم بھائی اور مزدور طبقہ جو ہے وہ شہید ہوا، آپ یہ بتائیے کہ اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ آپ نے بتایا کہ 50 سال پہلے جو ہے وہ گورنر تھے اکبر بگٹی، اور لیکن جب مشرف دور میں اکبر بگٹی کو راستے سے ہٹایا گیا تو ظاہر ہے ان کی برسی کا دن تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص جو وقت چنا گیا۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اب دہشت گردوں نے جب بھی کوئی ریاست کی فتح کا دن ہوتا ہے یا کوئی ایسا دن ہوتا ہے جس پہ جو ہے وہ پاکستان کو مزید ٹھیس پہنچا ہو، زخم پہنچا ہو، اسی دن جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے سانحہ اے پی ایس کو دیکھا کہ ٹھیک 16 دسمبر کے دن ہی وہاں پر حملہ کیا گیا۔ اب یہ بھی اس کو بھی اس تناظر میں جوڑا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ٹائمنگ خاص وقت چنا گیا اور پہاڑوں سے اتر کر آئے دہشت گرد اور یہ واقعہ کیا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بغاوت کی جنگیں ہوتی ہیں ان کے اندر ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر، جس کو لیڈل ہارٹ نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی، اچھا، وہ ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر استعمال کی جاتی ہے، اور اس قسم کے ڈیٹس کو ریلیٹ کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو واقعات ہوئے تھے یہ کس طرح ہوئے تھے۔ جی اکبر بگٹی صاحب جو تھے ان کو تو 1958 میں سزائے موت ہو گئی تھی۔ اچھا، انہوں نے قتل کیا تھا، اچھا، اور اس سزائے موت کی معافی صدر ایوب نے ان کو دے دی تھی صدر بننے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کو سیاسی اپائنٹمنٹس بھی ملتی رہیں، وہ چیف منسٹر بھی رہے، وہ گورنر بھی رہے، اور ان کی سیاست میں بڑی اہم حیثیت تھی، لیکن ان کی جو مشرف صاحب سے نہیں بنی، جی، اور وہ ناراض تھے اس بات پہ کہ ماشاء اللہ کیوں لگایا، وہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ کیوں فوج نے قبضہ کیا، وہ ایک لحاظ سے آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اس سوچ کو، لیکن میری نظر میں جو ان کی بڑی انہوں نے غلطی کی وہ انہوں نے پرائیویٹ آرمی بنائی، جو آئین کے آرٹیکل 256 میں منع ہے، اور اس پرائیویٹ آرمی نے فوج کے خلاف پوزیشنز لیں، فوج پہ فائرنگ کی، اس لڑائی میں وہ جہاں بحق ہو گئے۔ اب اس کو ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر کے لیے ان کی جو جان سے جانا تھا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن یہ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قصور ہمارا ہے، ہمارے سیاستدانوں نے پچھلے چند سالوں میں بہت شور مچایا، بلوچستان کے سیاستدانوں نے، کہ یہ چیک پوسٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں وہاں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ افغانستان سے آنے والی منشیات کی اسمگلنگ ہوتی تھی، اور وہاں پر تیل کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، افغان بارڈر سے بھی، چاگئی کے شمال سے، برابچہ کے علاقے سے، اور تافتان اور ماشکیل کے علاقے سے، یہ جو ہے رباط، ان علاقوں سے وہ آئل، پیٹرول، ڈیزل یہ آتا ہے۔ اب اس اسمگلنگ میں بھی پاکستان کو بڑا نقصان ہے۔ اس کے ساتھ افغانستان سے اسلحہ بہت آتا ہے، اور اسلحے کے ساتھ منشیات ہیں، منشیات کے ساتھ پھر اغوا کاری کا کاروبار بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں مسنگ پرسن، اس زمانے میں 2004 کی میں اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 60-70 ہزار افراد ہمارے بارڈر پار کر کے افغانستان، سنگین اور یہ سید بس اور ان علاقوں کے اندر جو افیم کی کاشت ہوتی ہے اس پہ مزدوری کے لیے جاتے تھے۔ اب ایک مزدوری کے لیے گئے لوگ پھر اس افیم چوری بھی کرتے تھے۔ وہ جو وار لارڈز افیم لگواتے تھے وہ قتل کرنے سے نہیں چوکتے۔ اس وقت طالبان کی حکومت تھی، کوئی مزدور اگر افیم چوری کرے گا وہ اس کو بہت ماریں گے، مارنے میں اگر وہ مر جاتا ہے تو مر جائے۔ بہت سارے لوگ اغوا بھی ہو جاتے تھے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے۔
تو چیک پوسٹ بنی ہوئی تھیں. ابھی حال ہی میں حکومت نے چیک پوسٹ ہٹوا دیں, ختم کر دیں. تو ایک بہت آزادی ہو گئی اسمگلنگ کے لیے اور جرائم کی. کل کی سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, اب ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چیک پوسٹیں دوبارہ لگائیں گے. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب چیک پوسٹیں دوبارہ لگ رہی ہیں. تو پہلے ان کی ضرورت تھی, جی بالکل, لیکن ان کو ہٹایا گیا سیاسی طور پہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارنے کے لیے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چیک پوسٹیں ہیں, یہ پیسے تو خود دیتے ہیں, جو اسمگلر ہیں وہ پیسے خود دیتے ہیں اگر کوئی لیتا ہے تو. لیکن میرا نہیں خیال, میں فوجی ہوں, میں نے آج تک کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا. بلوچستان میں نے کافی عرصہ گزارا ہے. تو یہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ ہمیں چیک نہ کیا جائے, ہمیں غیر قانونی کاروبار کرنے دیا جائے. آج چیک پوسٹیں دوبارہ لگ رہی ہیں. تو یہ مان لیا گیا کہ یہ چیک پوسٹیں غلط ہٹائی گئی تھیں. یہ مان لیا نا, تو کیوں کیا اس قسم کا کام؟ اور اس کے نتیجے آپ آج بھگت رہے ہیں. آپ معافیاں دیں لوگوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے قتل غارت کی, جن کو سزائیں دیں, ان کو ایک جج صاحب نے بیک جنبش قلم پورے کے پورے 200 کو چھوڑ دیا. تو اگر آپ ملک میں جرائم کرنے والوں کو سزائیں نہیں دیں گے, وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. جو مجرم جرم کرنے کے بعد سزا سے بچ جاتا ہے, وہ علاقے میں اس کی اور دھاک بیٹھ جاتی ہے. لوگ ڈپٹی کمشنر کے پاس درخواستیں نہیں لے کے جاتے, اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تم بہت بڑے طاقتور آدمی ہو, تمہارا قانون بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا, تم ہمارے یہ مسائل حل کر دو. تو پھر جاگیرداری سسٹم کو کاغذ پہ تو ختم کیا گیا, اور یہ ختم کرنے والے عطا اللہ مینگل صاحب تھے, لیکن زمین پر کوئی ختم نہ ہوا. انہوں نے جو قانون بنایا یا جس کی تجویز دی, اسمبلی سے پاس یہ تحریک پاس قرارداد پاس کرائی, لیکن قانون نہ بن سکا. آج تک سرداری نظام قائم ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا 95% ایریا اس کو بی ایریا کہا جاتا ہے. یہاں پولیس کو دسترس نہیں ہے, وہاں لیویز آپریٹو ہے. تو یہ بڑے گہرے مسائل ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے بڑی سوچ بچار ہونی چاہیے.